ایک جگہ میں نے آرٹیکل میں بھی پڑھا تھا کہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں اور اگلے 20-30-40 سالوں میں پانی کی سطح اس طرح اوپر ہو جائے گی جو ساحل سمندر کے پاس سٹیز ہیں وہ ان کو بڑا مسئلہ ہوگا. 2 میٹر پانی بھی اوپر آ رہا تھا وہ ڈوب جائیں گے. تو کیا ایسا ہے؟ ہاں جی, سی لیول رائز جو ہے وہ گلوبلی ہوگا, وہ خالی ہمارے کوسٹ لائن پہ نہیں ہوگا, وہ گلوبلی ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس سے جتنے بھی ہماری اف آئی ایم ناٹ رانگ 2/3 جو اربن پاپولیشن ہے دنیا کی وہ کوسٹل سٹیز میں ہے, یعنی کہ ایسے شہر جو کہ کوسٹ لائن پہ آباد ہیں. تو ان تمام شہر جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. ہاں جی, یعنی نہ صرف کراچی ہوگا بلکہ ممبئی بھی ہوگا, ڈھاکہ بھی ہوگا, اور اسی طرح باقی جتنے بھی شہر ہیں, ٹوکیو بھی ہوگا, نیو یارک بھی ہوگا, تمام بڑے شہر جو کہ اس کے سمندر کے بالکل ساتھ آباد ہیں. اچھا, ہم کاربن گیس کی بات کریں کہ وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے, تو کیا ہمارے اپنے کچھ کارنامے بھی ہیں, لائک جب پلاسٹک ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں افیکٹ کر رہا ہے؟ اچھا, کراچی جو ہے, سوری, جو کاربن کی بات کریے یعنی پلاسٹک ویسٹ کی بات کریے. ایگزیکٹلی. اچھا, میں نے ایک جگہ یہ بھی سنا تھا کہ پلاسٹک کے جو بڑے ڈبے ہیں وہ تو چلے ریسائیکل ہو جاتے ہیں, لیکن جب آپ اسے کٹ کرتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے پیس ہیں وہ سمندر کے اندر چلے جاتے ہیں. مخلوق یہ کچھ ہے. سو بیسکلی اب ہم بات کر رہے ہیں انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کی, جس میں سنگل یوز پلاسٹک اور ایسا پلاسٹک ویسٹ جو کہ ہمارے استعمال کے بعد سمندر کی طرف چلا جاتا ہے. دیٹ از اے بگ ایشو ان دا سینس کہ گلوبلی بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ اس لیے کیونکہ یہ کلائمیٹ چینج پہ تو اتنا ڈائریکٹلی افیکٹ نہیں کر رہا, لیکن سمندر کے اندر اس نے بہت زیادہ تباہی پھیلائی ہوئی ہے, کیونکہ وہ تمام جو ہمارے بڑی بڑی دریا ہیں جو کہ سمندر کی طرف یہ سارا پلاسٹک لے کے جا رہے ہیں ایز اے ویسٹ, جب وہ سمندر میں انٹر ہو جاتا ہے اس کے بعد سمندر کی ویوز کے ذریعے یہ اکٹھا ہو کے نا انڈین اوشین کے اندر, اٹلانٹک اوشین میں, ڈفرینٹ اوشنز میں, پیسیفک اوشین میں ایک بڑا سا پیچ بن گیا ہوا ہے جو کہ جرمنی کے سائز سے بھی بڑا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ اٹ از فل آف پلاسٹک, رائٹ. اس کو کہتے ہیں گریٹ پیسیفک گاربیج پیچ. ٹھیک ہے, اینڈ اٹ از اے بگ ایشو. یعنی یہ وہ سارا جو پلاسٹک ہے کیونکہ اس کی لائف اتنی زیادہ ہے وہ نیچرلی ڈیگریڈ نہیں ہوتا, اور وہ اکٹھا ہو کے پھر اس کا مسئلہ کیا ہے کہ اس کے نیچے جو اوشین کے اندر میرین بایو ڈائیورسٹی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. یعنی یہ جو مچھلیاں جو مخلوق وہاں پہ ہے وہ ساری اس سے افیکٹ ہوتی ہے. کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ دا بگیسٹ ایڈ اگینسٹ سنگل یوز پلاسٹک واز دیٹ, وہ جو ایک ٹارٹوائز تھا جس کے ناک کے اندر سے کوئی اسٹرا نکلا اور اس کی ویڈیو بن گئی, اینڈ دین ایوری بڈی سو دیٹ, لوگوں کو بڑی اویئرنیس آئی کہ ہم جو پلاسٹک پھینک رہے ہیں وہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. تو آہستہ آہستہ اب اویئرنیس بھی آ رہی ہے, اور پلاسٹک جس طرح ہم نے بین کر دیا ہے. لاہور میں اگر آپ جائیں تو اب آپ کسی بھی اسٹور پہ سامان لینے جاتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے, اور آپ کو وہ چارج کرتے ہیں, اور وہ جو آپ کو چارج کرنے کے بعد بیگ بھی دیتے ہیں وہ بھی بایو ڈیگریڈیبل ہے. ٹھیک ہے, وہ آرام سے ڈیگریڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سو آہستہ آہستہ اویئرنیس سے کافی امپروو ہو گئی. انڈسٹریلائزیشن جیسے جیسے آئی ماحول ہمارا خراب ہو رہا ہے, اوزون لیئر بھی خراب ہو رہی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم اسی کے اندر بیٹھے ہوئے سکون ہے تو سب ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اوزون لیئر کا جو کو خراب کرنے کے اندر جو سب سے زیادہ خطرناک گیسز تھیں وہ تھیں CFCs, جو کلورو فلورو کاربنس تھیں. وہ 1980s کے اندر جب یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ ساؤتھ پول کے قریب دیر از اے بگ سرکل ان دا اوزون جو کہ ان گیسز کی وجہ سے بنا ہے, تو دیر واز اے آؤٹ کرائی, اور یونائٹیڈ نیشنز کے اندر یہ معاملہ اٹھایا گیا اور ایک ایگریمنٹ کیا گیا, اینڈ اٹ از اسٹل کنسیڈرڈ اے بگ سکسیس کیس کہ تمام ممالک نے اس پہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے انڈسٹریل پروسیسز میں سے CFCs کو نکال دیں گے. اور ابھی تک وہ سکسیس اس لیے ہے کہ ایک ریئر اوکیزن ہے کہ تمام ممالک ایک انوائرمنٹل ایشوز کے اوپر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایگریمنٹ کیا, اور آہستہ آہستہ جو CFCs ہیں ان کو فیز آؤٹ کر دیا. وہاں تھوڑی سانس آ رہی ہے ہمیں. سو ہاں, اب وہ بہتری کی جانب جا رہی ہے. مطلب ایک امید اس طرح ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر ایگری کر سکتے ہیں تو آہستہ آہستہ کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی ہمارا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. بہت سارے ممالک نے کرنا شروع کر دیا ہے, ایون بہت ساری گورنمنٹ اب جو لوگ ہیں اویئرنیس آ رہی ہے تو وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم پرومس کر رہے ہیں کہ ہم موسمیاتی تبدیلی کے اوپر کام کریں گے, تو لوگ اس وجہ سے بھی ووٹ دے رہے ہیں. ایک یہ بھی آسٹریلیا کی ریسنٹلی ایگزامپل ہے, آسٹریلیا میں اسی وجہ سے حکومت آئی ہے کہ ہم جی انوائرمنٹ کو صاف کریں گے. اچھا, جو ٹمپریچر ہے دنیا کا وہ بڑھتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ, تو وہ کیا اب ان پچھلے 10 سالوں میں 20 سالوں میں زیادہ بڑھا ہے, کم بڑھا ہے, اور کتنا ہو تو وہ نارمل ہے؟ اچھا, ابھی ریسنٹلی جو ساری ڈسکشنز تھیں ہر سال اصل میں یہ ایک بڑی مشکل صورتحال اس طرح ہے کہ
جو ڈیولپڈ انڈسٹریل نیشنز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اپنی ایمیشنز کو کم کریں. بہت سارے مسئلے ہیں. لیٹس سے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹرانزیشن کرتے ہیں فرام فاسل فیولز, اگر ہم لیٹ سے کوئلہ استعمال کر رہے ہیں جو کہ ہمیں بہت سستا پڑتا ہے, اگر ہم اس کلائمیٹ چینج کے پیچھے ہم اس کو کوئلے سے جان چھڑا دیتے ہیں ایز اے سورس, اور اس کی بجائے ہم کوئی ایکسپینسو فیول استعمال کرتے ہیں جو کہ کلینر ہو سکتا ہے, اس کی وجہ سے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی اور ہم گلوبل مارکیٹ کے اندر یا گلوبل جو مارکیٹس ہیں ان میں ان کمپیٹیٹیو ہو جائیں گے. یعنی ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ مہنگی ہو جائے گی اور باقیوں کی سستی ہوگی, تو ہمارا نقصان ہوگا, لوگ ہماری چیز نہیں خریدیں گے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سو اس پرابلم کی وجہ سے تمام جو لوگ ہیں وہ کمٹ کرنا نہیں چاہتے کہ ہم اپنی یعنی اس کو فیز آؤٹ کریں گے, اور یہ ایک کنٹینیوس مسئلہ ہے پچھلے 25-30 سال سے.